سورہ آل عمران آیت نمبر 93۔ اس صورت کے ابتدا ہی سے ہم نے ایک عنوان پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر نصارہ اور بالعموم ساتھ میں یہود کا بھی ان کے متعلق ذکر وہ ہوگا زیادہ تر۔ اب درمیان میں جو گزشتہ آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں درمیان میں ان جو واقعات اور ان کا جو ذکر کا تسلسل تھا اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ضمنی چیزوں کو ذکر کیا دوسری کو عنوان سے۔ عموماً ایک عنوان تو روٹین کا چل رہا تھا لیکن بیچ میں ایک ضروری بات وہ بھی جو آئی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے انفاق کا، اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کا۔ لیکن قرآن کریم کا بڑا عجیب انداز یہ ہے، جو اگلی آیت ہے اگرچہ اس میں واقعہ بنی اسرائیل اور یہود اور نصارہ کا ہے، لیکن جو بیچ میں جو آیات آتی ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ جو ابھی جو آنے والی جو آیات ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ان میں سے ایک سوال کا ان میں ہے اور ایک سوال کا اگلی آیت میں آئے گا اگلے درس میں۔ وہ آج کے اس میں ان کا ایک سوال پہلا یہ تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے اسلام جو ہے وہی اصل میں حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ اسلام اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، صحیح معنوں میں پیروکار حضرت ابراہیم کے وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو یہود نے یہ اعتراض کیا، سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، اصل میں حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہم ہیں، اسلام ہے۔ تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اوپر گوشت اور اونٹ کے گوشت اور اس کو دودھ کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، آپ تو وہ کھاتے ہو، تو پھر آپ ان کے طریقے پر کیسے ہوئے؟ ان کا سوال یہ اعتراض یہ تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہو، حالانکہ ان کے اس میں وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، تو آپ ان کی کیسے پیروی کرتے ہو کہ آپ تو اونٹ بھی کھاتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو؟ ایک سوال ان کا یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا، آگے اگلی آیت میں اس کا وہ آئے گا کہ تمام کے تمام انبیاء وہ بیت المقدس کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اگرچہ خود عراق کے تھے لیکن بعد میں جب شام میں ہجرت کر کے آئے تو پھر ہمیشہ انہوں نے پوری زندگی اپنی وہیں گزاری، وہیں مدفون ہوئے، سب کچھ وہیں ہوا۔ تو اب وہ تو حضرت بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے تھے اور اسی کی تعظیم کرتے تھے، جبکہ تم لوگ ان کے پیروکار ہو اور تم کیا کرتے ہو؟ بیت المقدس سے ہزاروں کلومیٹر دور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس کی تعظیم بیت المقدس سے زیادہ کرتے ہو، تو پھر ان کے پیروکار اور ان کے ماننے والے تم کیسے ہوئے؟ یہ انہوں نے ایک اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے ان اعتراضوں کا، ان کی باتوں کا جواب بھی دیا ہے، اور آج کی ان آیات میں اسی کا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت کا اس کے ساتھ کیسے ربط ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کامل نیکی کو جو اللہ کے ہاں کمال درجے کی نیکیوں میں سے ہے، جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ساتھ ہی جو یہود کی بات کی ہے ان کا اعتراض اس بارے میں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کا بھی کہہ دیا، تو وہ لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی ایک وجہ بتائی کہ حضرت ابراہیم کی بات غلط ہے، تم لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے حضرت ابراہیم گوشت کہیں کھاتے تھے یہ غلط ہے۔ ہاں ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اونٹ کا گوشت اور وہ نہیں کھاتے تھے، اور اس کی شان نزول بھی کہہ لیں اور ان کی جو وجہ ہے وہ بھی انہوں نے ذکر کی کہ وہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی۔ کیا نظر مانی تھی؟ کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایک بیماری، ان کو عرق النساء، آج کل بھی بڑی معروف بیماری ہے، عرق النساء کی بیماری تھی، وہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے تو میں اپنی محبوب چیز کھانا چھوڑ دوں گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ بات ذکر کی کہ انہوں نے اپنی محبوب چیز، ان کو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ بہت محبوب تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی منت نظر پوری کر لی انہوں نے وہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر کیا کر لیا؟ منت مانی تھی، منت پوری کرنی تھی، انہوں نے وہ پوری کی، اس گوشت کو انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا اور چھوڑ دیا۔ پچھلی آیت میں محبوب چیز کو خرچ کرنا، اگلی آیت میں نبی کا وہی تذکرہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے لیے اور جو نظر مانی تھی اس کے پورا کرنے کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز کیا کر دی؟ ترک کر دی۔ تو جو اعتراض ہے اس کا جواب آگے تفسیر میں بھی آ جائے گا کہ وہ یہ تھا کہ یہ جو تمہاری بات ہے وہ آدھی جھوٹی ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ان کی اولاد کی اولاد ہے، حضرت اسحاق ان کے بیٹے آگے یعقوب ہیں، انہوں نے، یہ قرآن میں ان کا نام ذکر ہے اسرائیل،
اور ہم نے پہلے پڑھا تھا اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ. اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ بھی بیچ میں عربی میں بھی استعمال ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو ان کے نام کے ساتھ یہاں ذکر کیا کہ ان کی جو اولاد کے اوپر جو چیزیں یہ دونوں چیزیں حرام تھی انہوں نے بعد میں نہیں کھائیں. یہ اگرچہ شرعاً کوئی حکم نہیں تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے تک. تورات حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ، تورات کے نزول میں بہت لمبا زمانہ ہے بیچ میں، کئی ہزار سال کا بیچ میں زمانہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. غالباً 1000 سال غالباً ہم نے پڑھا تھا کہ 1000 سال کا فاصلہ تھا بیچ میں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنی ذات کے لیے حرام کیا، منت پوری کی. وہ انہوں نے نظر مانی تھی اور پوری ہو گئی، تو وہ انہوں نے اس کو پورا کیا، گوشت چھوڑ دیا. اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کرتے ہوئے کہ ہمارے ابا نے کیا کی تھی، اس بات کی نظر مانی تھی اللہ کے لیے اور وہ پوری ہوئی تھی، انہوں نے چھوڑا تھا تو ہم نے بھی کیا کر دیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. بعد میں تورات جب نازل ہوئی تو پھر اگرچہ ان لوگوں کے لیے یہ کیا ہو گیا تھا، حرام ہو گیا تھا. لیکن قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بڑی عجیب بات ہے، بنی اسرائیل پر بہت سی حلال چیزیں حرام ہوئی تھیں، لیکن اللہ نے اس کا ذکر شروع لفظ سے ہی کیا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. ان کی اپنی ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی جو ہے نا غلط کاریوں کی وجہ سے، ان کا جو دین کے ساتھ اللہ کے احکام کے ساتھ جو ظلم تھا، اس کی بنیاد پر اللہ نے ان پر حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں بھی کیا کر دی تھی، حرام کر دی تھی. یہ ان کی اپنی مستی تھی، ورنہ اللہ کی شریعت میں، دین میں ایسی کوئی چیز، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم کی اس میں شریعت میں ایسا نہیں تھا. جو ابھی مسلمان جو عمل کر رہے ہیں یہ بعین ہی وہی عمل ہے جو حضرت ابراہیم کرتے تھے. اب دیکھیں آیت کو تفسیر بھی سمجھ آ گئی اور اس کا شان نزول بھی کہہ لیں اور اس کا پس منظر بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو یوں ہی شروع کیا ہے، بات کو ہی، کل الطعام، کہ سب کے سب کھانے کی چیزیں، جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ سب کا سب، کانا حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، کھانے کی ہر چیز ان کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ چیز جو حضرت یعقوب نے، اسرائیل عبداللہ اور اس سے مراد حضرت، ان کا لقب ہے اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. الا ما حرم اسرائیل، مگر جس چیز کو حضرت یعقوب نے حرام کیا تھا، علی نفسہ، اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے، نازل ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا تھا. اللہ نے ان کسی لوگوں پر حرام اس کو نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے، اولاد نے ان کی پیروی کی، اپنے باپ نے جو چیز چھوڑی اللہ کے لیے، ہم نے بھی اسے کیا کر دیا، چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن یہ کوئی حکم نہیں تھا، ہاں اس وقت تک جب تک تورات نہیں اتری تھی. تورات اترنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو گئی تھی. قل فأتوا بالتوراۃ، اب یہاں دیکھیں وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ تم لوگ تم مسلمان حضرت ابراہیم کی ملت پر نہیں ہو، وہ اچھا وہ اپنے بارے میں یہ کہتے تھے ہم اصل میں ابراہیمی ہیں. ہم کیا ہیں اصل میں؟ ہم دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کے صحیح پیروکار ہیں، جیسے وہ تھے ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں. اور انہوں نے ان کے اوپر نا، جیسے ہمارے ہاں بھی نا آج کے زمانے میں خطیب جو ہے وہ خطابت کے جوش میں بہت سی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو ہوتی نہیں ہیں. انہوں نے بھی کہہ دی کہ حضرت ابراہیم بھی تو گوشت نہیں کھاتے تھے، تم کیوں کھاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا ہے کہ بھائی کتاب لاؤ، تمہاری کتاب، تمہارا دین، تم اس سے ثابت کر کے دے دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے گوشت کو حرام کیا تھا. تو یہ اس کا دعویٰ ہے. ان کو جو انہوں نے دعویٰ کیا نا ہم ابراہیمی ہیں، اور جو حضرت ابراہیم تھے وہ ہمارے طریقے پر تھے، جیسے بنی اسرائیل پر گوشت اور دودھ حرام تھا اونٹ کا، ان پر بھی حرام تھا. اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی آپ ان کو اعلان کریے، چیلنج دیجئے، فأتوا بالتوراۃ، تم تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، پڑھ کے سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو یہ اپنی کتاب سے دکھا دو کہاں ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم پر کیا کیا تھا، اس کو حرام کیا تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے، ایسا نہیں کر سکے. وہ تورات میں ہوتا تو لے کر آتے، تو تورات میں ایسا کوئی بھی حکم نہیں تھا. فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر اللہ نے ان کو وعید سنائی، ڈانٹا. فمن افترى علی اللہ الکذب، وہ اتنی دلیل، واضح دلیل آنے کے بعد، سب کچھ معلوم ہو گیا روز روشن کی طرح واضح ہو جانے کے بعد، علی اللہ الکذب، جو شخص افترا باندھے، جھوٹ باندھے اللہ پر، من بعد ذلک، اس سب کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ بڑے کیا ہیں، ظالم اور بے انصاف ہیں.
خود دعویٰ کر رہے ہیں، کہاں لے آؤ، کہاں لکھا ہے، نہیں دکھا سکتے، پھر بھی ظالم ایسے ہیں کہ اللہ کی اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا۔ یہ پیچھے بھی یہ بات گزری ہے، اللہ پر الزام ڈال دیتے تھے کہ اللہ نے ایسے حکم دیا ہے ہمیں۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نصارہ کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانے، یا جو بھی وہ اعمال الٹے سیدھے کرتے تھے اس کو کس کے اوپر منسوب کر دیتے تھے؟ اللہ نے ایسے کہا ہے، تورات میں ایسے لکھا ہے، انجیل میں ایسے لکھا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات اس وقت تک منسوب نہ کی جائے، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا اس وقت تک نہ کہا جائے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا ہے۔ اور کیسے کہا جائے؟ اگر آپ کو کسی میں کوئی ایسی حدیث سنانی بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے، پڑھا ہے، لیکن یقینی قطعی نہیں معلوم ہوتا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، مجھے جو یاد پڑتا ہے یا جو مجھے ذہن میں حدیث کے متعلق ایک بات آتی ہے وہ یہ ہے، براہ راست اللہ کی طرف کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ اب بھی ایسے لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی جو نئی چلتی ہے نا، ہمارے جو میسج کی جنریشن ہے، جو صرف ایک میسج پر جنت، بس ایک میسج ٹائپ کرو اور کیا ہو جاؤ، سیدھے پرواز پہ جنت میں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے فلاں چیز کی خوشخبری دو، حدیث میں آتا ہے فلاں چیز کی خوشخبری دو تمہارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، حالانکہ قرآن میں حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ وہ بڑے دھڑلے سے اس کو وہ جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی پر ہم نے بہت دفعہ یہ حدیث پڑھی ہے، یاد ہے آپ کو کہ جو شخص من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں طے ہو چکا، اس کا داخلہ جہنم میں لازم اور ضروری ہو چکا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ انہی کے لیے وہ ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جو شخص اتنی واضح بات کے بعد بھی اللہ کی طرف بات کو جھوٹ منسوب کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ کیا ہے؟ ظالم ہیں، بے انصاف والے ہیں، انصاف والے قطعاً نہیں ہو سکتے۔ قُلْ صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے جو اللہ نے کہا وہ سچ کہا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ یہ جو اللہ نے اوپر بات ذکر کی ہے، ہم نے ایسا کوئی حکم حضرت ابراہیم کو نہیں دیا تھا، تو یہ اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا، اب تمہیں سچ پتہ چل گیا تو کیا کرو؟ فاتبعوا، دعوت آخر میں پھر سے، فاتبعوا ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت کی، طریقے کی پیروی کرو، ان کے طریقے کو نہ چھوڑو، اور ان کی ایک صفت تھی خاص طور پر، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک سے، ہر طریقے سے منہ موڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر، توحید کی طرف اور اللہ کے حکم کی طرف، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو طریقے ہیں اس کے مطابق اس کی طرف رخ پھیرنے والے تھے۔ حنیفن کا لفظی معنی ہے یکسو، ایک جانب، یا ادھر یا ادھر، اور حضرت ابراہیم کی صفت ہی کہ وہ یکسو ہو گئے توحید کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ دعوت ہے سارے طریقوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو، حضرت ابراہیم کے طریقے کی کیا کر لے؟ پیروی کر لے۔ مسلمانوں کو بھی دعوت ہے اور یہود کو بھی ہے، نصارہ کو بھی ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، سو تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، حنیفاً، ایسا طریقہ، ایسا ان کا ملت جس میں ذرہ بھی کوئی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور جو یہود نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ وہ حضرت ابراہیم نے اور ان کے اوپر جو ہے نا یہ گوشت حرام تھا، تو وہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وما کان من المشرکین۔ اور یہ جو لوگ ہیں، بڑی عجیب بات ہے، بات ان کی بیان کی، بات اور بتائی ان کی ہے۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تم فلاں کے بیٹے ہو، وہ تو ایسے نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح نہیں ہو، وہ صحیح تھے لیکن تم کیا ہو؟ غلط ہو۔ تعریض ہے لیکن بات دوسروں کی طرف، وما کان من المشرکین، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے، اور تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ توحید میں شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی کیا کرتے ہو؟ شریک اور اس کے ساتھی ٹھہراتے ہو۔ اس میں ایک مسئلہ ہمارے زمانے میں ہماری شریعت کے اعتبار سے، یہ جو نظر کا ذکر آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی
کہ میری بیماری ٹھیک ہوگی تو میں یہ اپنی محبوب چیز چھوڑوں گا، یہ ان کے اس میں ان حلال چیزوں کو حرام کی نظر ماننا یہ جائز تھا، ہمارے اس میں نہیں ہے۔ ہمارے شریعت میں، اسلام میں کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر خود حرام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی قسم کھائی، ایسی منت مانی، اس کا توڑنا لازم ہے، اس قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے، لیکن اس حلال چیز کو اس کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے، اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اتنا سا مسئلہ ہے۔ اس لیے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی شہد کے نہ کھانے کی، یا اس طرح ایک اور معاملے پر بیویوں کے متعلق، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کی کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے پھر اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ تو آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ قسم اور منت، بعض کہتے ہیں کہ منت جو ہے وہ اگر اس نیت سے رکھی جائے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جی منت مانتے ہیں کیونکہ منت سے کام ہو جاتا ہے، منت ہمارا کام کیا کر دیتی ہے؟ بنا دیتی ہے، وہ تقدیر کو بدلتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ منت تقدیر میں کوئی بھی عمل درآمد کرنے کی جستجو طاقت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی چیز طاقت رکھتی ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ منت ماننا یہ تقدیر کو بدلتا ہے، یہ ناجائز ہے، ایسی منت جائز نہیں، ایسی نیت سے منت بھی جائز نہیں، ورنہ فی نفسی ہی منت ماننا جائز ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہے، مجبوری ہے، پھنسا ہوا ہے، یا میں کسی بڑی بیماری میں ہوں، مجھے اللہ اس سے شفا دے، میں یہ نیکی کروں گا، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی گناہ کے عمل کی یا کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی منت ماننا یہ جائز، اور کیونکہ ہمیں یہ کام ہو گیا تو میں نعوذ باللہ فلاں گناہ کا کام کروں گا، یہ بھی منت جائز نہیں، ایسی منت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہو تو وہ حلال اور اس کی نیک عمل کی ہو۔ اگر مجھے بیماری ہے، میں ٹھیک ہو گیا، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، جیسے ہمارے ہاں مانی جاتی ہے ایک بکرا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، میں ایک گائے یا ایک بیل، جو بھی وہ صدقے کی نیت مانے، میں فلاں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ منت ماننا کیا ہے؟ صحیح بھی ہے اور پھر لازمی بھی ہے۔ اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس منت کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں 3 دن روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، اب اس کے کام ہو گیا، اب اس کے اوپر وہ روزے رکھنے کیا ہے؟ لازم اور واجب ہو گئے، نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ وہ روزے ایسے تو نفلی روزے ہیں، رکھے نہ رکھے ثواب، اور رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن منت والے جو عمل اس نے منت مانی ہے اس کا پورا کرنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملت ابراہیمی کا صحیح معنوں میں پیروکار بنا دے۔